ظفر خان نیازی کی شاعری کی کتاب خواب کنارے، آواز مریم رزینہ، پیشکش urduaudiobooks.com۔ ہزاروں پیکر میں بدبوئیں ہیں، لئی کی بہتی غلاظتوں میں نہاتی بھینسیں، غریب لڑکی کے اندھلے گیسوؤں میں چاندی کے ڈھلتے سائے، کفِ حریری کے کینوس کو ترستی مہندی، بساتیوں کے پسینوں میں بھیگتے شلوکے، کچہریوں میں گواہ جھوٹے، بھرے ہوئے پیٹ کی ڈکاریں، کسی گویے کی تان سر جس سے کھو گیا ہو، پرائے اگلے ہوئے نوالوں پہ پلتے شاعر، کسی مبلغ کے وعظ، انسان سے نفرتوں کا جو بیج بو دیں، سیاہ فلیتے کو راکھ کرتا ہوا شرارہ، چلا ہو بارود کو جو چھونے، کسی دھماکے کے بعد ملبے سے جھانکتی سر بریدہ لاشیں، مزار کی عنبریں فضا میں، سلگتے لبان کی ردا میں، دھوئیں کی گرہیں، ملنگ کے لمبے لمبے سوٹے، ہزاروں پیکر میں بدبوئیں ہیں، مگر بڑھاپا ہے بدبوؤں کا وہ اندھا کنواں، دعا کے بوکے بھی جس کی تھا تک پہنچ نہ پائیں، میں اس کنویں میں کبھی گرا تو دعاؤں میں ایسے گیت گاؤں گا اپنے جیسوں کے ساتھ مل کر، جو میں نے لکھے تھے، میں نے گائے تھے۔ سن 1979 کے کیلنڈر پر ایک پینٹنگ۔ شہر کے ٹاؤن ہال میں پھر سے تصویروں کی جا خالی ہے، دیکھنے والوں کی آنکھوں پر خوف کی چمگادڑ چمٹی ہے۔ بوڑھے لوگ کہا کرتے تھے، جب تک ایک سنہری ڈھول نہ پیٹا جائے چمگادڑ چمٹی ہی رہے گی۔ اب جو گھر میں پاگل کتا گھس آئے تو لوگ بیچارے ڈر کے مارے گھر ہی چھوڑ کے چل دیتے ہیں۔ چراہوں پر مکڑی جالا تان رہی ہے، ہر ایک رستہ قبرستانوں میں کھلتا ہے، تازہ قبریں کچی مٹی کی خوشبو میں ڈوب رہی ہیں، قبرستانوں کا سناٹا بول رہا ہے، چپ چپیتے مرنے والوں، مرنے سے کچھ پہلے تڑپو، قاتل کے ہاتھوں میں پھڑکو، ورنہ یہ ڈی فوکس منظر ڈی فوکس رہ جائے گا۔ بٹے ہوئے ہیں جزیروں میں ہم وطن جب سے، بچھڑ گیا ہوں کسی ایک سے نہیں سب سے۔ سنو کہ تم جسے بنواس دینا چاہتے تھے، وہ شخص جا بھی چکا شہر چھوڑ کر کب سے، وہ اس طرح بھی تمہارے سروں سے اونچا ہے، ہٹا کے دیکھ لیا تم نے اس کو منصب سے، ہنر پہ اپنے بھروسہ اسے بلا کا تھا، گنوا دی جان مداری نے اپنے کرتب سے، جہاز ڈوبا تو قزاق بھی بکھرنے لگے، لٹیرے جمع تھے سب اپنے اپنے مطلب سے، خبر جو آج کے اخبار نے نہیں چھاپی، لکھی ملے گی وہ بچوں کو کل کے مکتب سے۔ سر اور آئینہ۔ مجھے جب سے بتایا ہے کسی نے کہ جب سر کٹ رہے ہوں اور کوئی مصلحت سے سر بچا لے، وہ سر اس سیب سے کچھ مختلف ہرگز نہیں ہوتا جسے تم توڑ کر ایک بار پھر شاخ شجر سے یوں ٹکا دو کہ وہ گویا کبھی ٹوٹا نہیں تھا۔ مجھے جب سے بتایا ہے کسی نے، مجھے بازاروں، گلیوں، دفتروں اور چھاؤنی کے آئینوں سے سڑے سیبوں کی بدبو گھورتی محسوس ہوتی ہے۔ حساب کیجئے اس سانحے کی شدت کا، زمیں پہ آ کے ابھی تک سنبھل رہے ہیں لوگ، جنم دیا ہے یہاں جس نے بدگمانی کو، اسی کے پیچھے عقیدت سے چل رہے ہیں لوگ، پڑے نہ ہوں کہیں راہوں میں پھر حسین پتھر، صنم قدوں سے تو باہر نکل رہے ہیں لوگ۔
یہ اپنے کاغذی گلدان کے سجانے کو سجا سجایا گلستاں اجاڑ لیتے ہیں۔ قدم بڑھائیں جو دشمن کی صف الٹنے کو، پلٹ کے اپنی صفیں ہی لتاڑ لیتے ہیں۔ ارادہ باندھیں جو شب خون مارنے کا کبھی، غنیم وقت سے پہلے ہی تاڑ لیتے ہیں۔ پسند ہے انہیں مظلومیت کا کاروبار، کھینچی صلیب پہ یہ خود کو گاڑ لیتے ہیں۔ علاج کون کرے ان گدھا مزاجوں کا، جو زخم دھندے کی خاطر بگاڑ لیتے ہیں۔ ایک خوف، نظر سے دور بھی دنیا تو ہوگی، وہاں کچھ لوگ بھی رہتے تو ہوں گے، خبر ان تک کوئی جاتی تو ہوگی، بہت بزدل ہیں ہم کہتے تو ہوں گے۔ بات جو ہے کہنے کی، بات جو ہے سننے کی، تم بھی وہ نہیں سنتے میں بھی وہ نہیں کہتا۔ خلا کی وسعتیں بھی کھو نہ جائیں، یہ زنداں اور اونچے ہو نہ جائیں۔ صفائی کی گواہی آتے آتے مجھے ڈر ہے کہ منصف سو نہ جائیں۔ نشاں قاتل نے بھی چھوڑا نہیں ہے، لہو کے داغ وارث دھو نہ جائیں۔ کہیں اپنی زمیں پتھریلی پا کر وہ بارودی سرنگیں بو نہ جائیں۔ چھت یہ لگتا ہے ہر ایک سمت ابھی بکھرے گی، سر اگر بچ بھی گئے دھول نہیں اترے گی۔ پہچان، جانے میں کس کا دشمن ہوں، کس کو رہ رہ کر مجھ پر غصہ آتا ہے، کون ہمیشہ رہتا ہے اس طاق میں کب سے، میں پھسلوں وہ آ کر میرا سر کچلے اور جشن منائے۔ لیکن شاید اس کو یہ معلوم نہیں، وہ جو کوئی ہے میں بھی اس کو اپنا دشمن کہتا ہوں۔ اسے بھی اپنا بنا کے ایک دن میں چھوڑ دوں گا، وہ بت خدا جب بھی بننا چاہے گا توڑ دوں گا۔ عذاب جاں دیے گئے جراحتوں کے نام پر، ملی ہیں نفرتیں بہت محبتوں کے نام پر۔ یہ حادثہ تو دیکھیے کہ شہر وصل سے پرے، بچھڑ رہے ہیں ہم سفر رفاقتوں کے نام پر۔ تمہارے عہد کی ادا یہ کیسے دل بھلائے گا، ملی ہے منصفی جسے ضرورتوں کے نام پر۔ صنم قدوں کے پاسباں ہیں فکر میں کہ اب یہاں جھکا نہیں کسی کا سر عقیدتوں کے نام پر۔ جلائے ہیں چراغ بھی کچھ اپنے دل کے داغ بھی، بصیرتوں کے نام پر بصارتوں کے نام پر۔ اوجڑی کیمپ، ہر بار تو بچوں نے یہاں لوٹی پتنگیں، اس بار پتنگوں نے مگر بچوں کو لوٹا۔ ہو دختر افغان یا کشمیر کی بیٹی، ان اسلحہ سازوں نے سبھی ماؤں کو لوٹا۔ زادِ رہ تو بے حساب اس کاغذی کشتی میں تھا، وہ مگر ساحل پہ ڈوبا غالباً جلدی میں تھا۔ بستیوں کو چھو نہیں پاتی کبھی جنگل کی آگ، حادثہ اس بار یہ ہے جنگل آبادی میں تھا۔ لوگ بھاگے ہیں تو وحشت آ بسی ہے شہر میں، جا بجا لکھا ہے سارا حسن آبادی میں تھا۔ پھر لہو کے ایک ہونے کی شہادت مل گئی، تفرقے کا غل بہت جلتی ہوئی نگری میں تھا۔ مل گئی شہتیر شاخیں آشیانے کے لیے، جو مزہ لیکن پرانے پیڑ کی ڈالی میں تھا۔ انگشتری طلائی تھی نکلی نگین تھا،
چہرہ تھا پھوڑے جیسا، لبادہ حسین تھا، کچھ اس لیے بھی چپ تھا میں اس کے کلام پر، دشنام تھا پیام میں لہجہ متین تھا، قوسِ قزح پہ بیٹھا تھا کس تنتنے سے وہ، جب چھٹ گئی کمان تو زیرِ زمین تھا، اپنی ہزیمتوں کا سبب اور کیا لکھوں، تم جانتے تو ہو میرا دشمن ذہین تھا، تھی بے بسی کے پاس فقط ایک دعا کی آس، اس دل کو جب بھی اچھے دنوں کا یقین تھا، ہزیمتوں کا ہر ایک غم بھلا دیا جائے، یہ کیا ضروری ہے اب زہر بھی پیا جائے، ہرا رکھیں گے مگر انتقام کا پودا، یہ زخم وہ نہیں اے دل کہ جو سیا جائے، ہو جس کے ہاتھ میں جلتے الاؤ کا پرچم، ایک ایسے شخص کو اب رہنما کیا جائے، حساب آتے دنوں میں چکا تو دیں گے ہم، سوال یہ ہے کہ اب کس طرح جیا جائے، گزر گئی ہیں قیامت کی آندھیاں لیکن کہیں کہیں ابھی وادی میں پھول کھلتے ہیں، مشقتوں سے بدن ہے نڈھال دل بوجھل، ملو جو ہنس کے تو ہم لوگ ہنس کے ملتے ہیں، تان سنتے رہے کھاتے رہے پتھر کانٹے، حسن کرتے رہے پھولوں کا اجاگر کانٹے، آبلہ پائی کے عالم سے گزر کر دیکھا، کام آتے ہیں کبھی پھول سے بڑھ کر کانٹے، ایسے موسم کو کوئی نام بھی کیا دے یارو، نیش زن پھول ہوئے اور معطر کانٹے، کوچۂ یار میں جانے سے رہے میرے رقیب، خوش ہیں وہ پھر بھی میری راہ میں بچھا کر کانٹے، تنگ آ کر چلی گلشن سے خزاں یہ کہہ کر، جز گل و برگ بپا کرتے ہیں محشر کانٹے۔